أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والجنة للمتقين والنار للمنافقين والمشركين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيدنا نبينا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والذين أنعم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاسلين ومنكري فدائهم ومصائبهم أجمعين من الوالدات قيام يوم الدين اللهم فقد قال الله الحكيم في الكتاب المبين وصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله واتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات الله. بطور سرمایہ سخن کے انتخاب فرمایا تھا. اس کی تلاوت اشرف حاصل کیا اور آپ نے سماعت کا شکر. تو شاہ رب العزت ہو رہا ہے جب لوگوں نے آ کر قواعد مقرر کے اعلان کیا تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے ارشاد فرمایا، اپنے رسول سے کہا کہ آپ سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. اللہ بھی تم کو دوست رکھے گا، تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا. اور یقیناً اللہ ہی ہے جو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. درود محمد
آیت کریمہ کے اوپر پچھلی مجالس میں جو نتیجہ نکالنا تھا انہوں نے کوشش کر کے نکالا، اور اب آج کچھ ایسی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے تمام ان بچوں کے لیے جو اغیار کے ماحول میں رہتے ہیں، دوسرے مذاہب کے درمیان رہتے ہیں، اور ان کے سامنے تمام مشکلات آتی ہیں جواب دینے کے لیے۔ حالانکہ یہ فرش اعضاء ہمارے ہر بچے کو اتنا علم دے دیتا ہے کہ بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا مولوی ان کے آگے ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ ضرور بس ایک منٹ کا وقت ہے، مولانا ہو سکتے ہیں۔ بالکل نئے ٹاپک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی آیت کا ترجمہ ادا کرنے کے بعد، پیش کرنے کے بعد۔ ساری دنیا یہ جانتی ہے، اور تقریباً یہ عقیدہ بھی بہت سے مذاہب میں پایا جاتا ہے کہ ایک شخصیت، ایک ذات ایسی ہے جو آئے گی۔ ہمارے یہاں تو برابر ہمارا اسلامی اسی پر ٹکا ہوا ہے کہ جو پردہ غیب میں ہے وہ ہے۔ دوسرے مذاہب والے بھی کافی حد تک کچھ کہہ دیتے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے، لیکن میں نے غیر مسلمین کی کتابیں جب دیکھی تو انہوں نے کہا کہ وہ پیدا ہو چکا، آئے گا، یعنی ان کے یہاں بھی جیسے ہمارے یہاں ایک ہمارا جو ہے عقیدہ ہے، عقیدہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب کوئی نہ مانے، ہمارا ہے، قرآن مجید پر ایمان ہے، تو قرآن نے اعلان کیا ہے کہ روز قیامت ایک دن حساب اور کتاب ہوگا، تو انہوں نے بھی ایک لفظ دیا، ترلے کال آئے گا جہاں حساب کتاب ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک آئے گا، تو اس آنے والے کی پہچان کیا ہوگی؟ بھائی اس کے پہلے بھی کعبے میں قبضہ کر کے اور کہیں نہ کہیں جو ہے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا جا چکا۔ چاہتا ہوں میں زیادہ سے زیادہ بچے اس بات کو سنیں تاکہ ان کے ذہن میں رہے۔ میں کچھ چیزیں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ اب تو کہتے ہیں کہ بھائی اب تو بیان کا دور ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی میں جہاں تک پہنچ رہا ہوں تو ایک آنے والا ہے، اس کی پہچان کیا ہو؟ میں صرف ایک پہچان بتاتا ہوں، زیادہ نہیں بات ہے۔ آنے والا جب آئے گا تو وہ سطح آب پر نماز پڑھے گا، پانی پر نماز پڑھے گا۔ اب یہ بات آپ اگر کسی سے کہہ دیں دوسروں سے، یہ کیسے ممکن؟ بھئی آپ کا عقیدہ ہے اور آپ کی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پانی پہ نماز پڑھے گا؟ بھئی کوئی کشتی نہیں، کوئی ناؤ نہیں، آپ کو سیدھے کہنا ہے پانی پہ گھوڑے کا مسلح بچا کے نماز پڑھے گا، پانی پہ نماز پڑھے گا، اس کی پہچان ہے پانی پہ نماز پڑھے گا۔ کیسے پڑھے گا؟ آپ اس کو کیسے بتائیں؟ دوسرے مذاہب والوں کو کیسے سمجھا دیں گے؟ نہیں سمجھا پائیں گے، وہ کبھی ماننے کو تیار ہوگا۔ آگے میں سمجھاتا ہوں درود پڑھ کر محمد جن لوگوں نے پانی کی خلقت کو اپنے بذریعہ علم کسی دور میں بھی انٹرمیڈیٹ میں بی ایس سی میں کہیں پر بھی پڑھا ہوگا تو پانی کی سطح جو ہوتی ہے اس پر ایک ٹینشن ہوتا ہے۔ سطح آب پر ہر ذرے میں ایک سے دوسرے سے جڑا ہوا کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک ذرہ دوسرے ذرے کو پانی کا H2O پانی کہلاتا ہے۔ سطح آب ایک دوسرے کو کہلاتی ہے، اس کو سرفیس ٹینشن کہتے ہیں۔ سرفیس ٹینشن یعنی پانی کی سطح پر ایک لیئر ہوتی ہے جس میں کچھ تناؤ ہوتا ہے، جس میں کچھ طاقت ہوتی ہے، تو اس کے اوپر نماز پڑھنا ہے۔ اب میں نے ایک تجربہ کیا اپنے زمانے میں، میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے گھر کر رہا ہوں تو اختصار سے سنیں، میں بازار گیا اور جانے کے بعد میں نے ایک اتنی بڑی سوئی خریدی،
کا برتن لیا اور ایک بلاٹنگ پیپر جس کو سوکھا کہا جاتا ہے. جو بچے ہیں پرانے جو بزرگ جانتے ہیں سوکھا ایک سائز سوکھنے کا بلاٹنگ پیپر سوکھا کہا لے کے گھر آیا, بند کمرے میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد ہم نے سوکھا پانی پلٹ دیا, اس پر ہم نے سوئی رکھی. سوکھا پانی سوکھ کر کے نیچے چلا گیا, سطح آپ پر سوئی تیرتی رہ گئی. درود پر بھائی جو آپ علم پال جانتے ہیں بچوں کو سکھانا چاہیے. سرفیس ٹینشن نے اس سوئی کے وزن کو سنبھال لیا. بیٹا ہوگا مانیے 1 گرام 2 گرام کچھ تو وزن رہا ہوگا, 2-3 گرام وزن رہا ہوگا, اس نے سنبھال لیا. سرفیس ٹینشن نے پانی کے سرفیس ٹینشن نے سنیے گا بھائی, پانی کے سرفیس ٹینشن نے اس سوئی کے وزن کو سنبھال لیا اور سوئی تیرتی رہ گئی. آنے والا جو آئے گا اس کا کتنا وزن ہوگا؟ درود پر محمد. مادے سے نہیں بنا ہے, نور ہے. اب نور کا وزن کوئی تولتا ہوتا ہے؟ کسی نے آج تک تو تولا نہیں. نور کا وزن کوئی تول پائے تو اب اس طرح سے آپ دوسروں کو سمجھا کرتے ہیں ہمارا آنے والا امام جب آئے گا تو پانی پہ اس طرح سے نماز پڑھے گا کہ جو سرفیس ٹینشن ہے وہ اس کے وزن کو نہیں, اس میں وزن ہے ہی نہیں, وہ اس کو سنبھال لے گا. درود پڑھ کر چیلنج سے وہ تو میرا مطلب جو میں کہتا ہوں وہ جو میٹر جو وقت کیا رہا وہ میرا موجودی ہوتی ہے تو میرا کافی سے آپ دیکھیں سرفیس ٹینشن بہت اختصار سے اور بہت چھوٹی چھوٹی باتیں زیادہ نہیں کرتا میں نے آج کافی کی بدل دیا. ایک مسئلہ اور سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی آپ بیچ میں بدل دیجیے. پڑھیے وہ سورہ فیل پڑھیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ولم يجد كيدهم في تسليم وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل وقاصف معقول. ترجمہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں, حالانکہ 30ویں پارے میں اب بچوں کو پڑھنا چاہیے. اس میں اللہ کا ارشاد فرما رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والے اصحاب کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی والے صحابیوں کے ساتھ, مطلب صحابی آدمی کچھ نہیں, ہاتھی کے صحابی ہو تو ہاتھی کے ساتھ دفنائے جاؤ گے, رسول کے صحابی ہو تو رسول کے ساتھ دفنائے جاؤ گے. درود پڑھ کر اچھا میں نے کہتے ہوئے لفظ کیا عزیزان گرامی, حالانکہ اس سے گستاخی یہ ہوئی کہ جب کعبے کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج آئی تھی تو یہ مورخ لکھتا ہے کہ کعبے ہاتھیوں کے اوپر بیٹھے جو سوار تھے وہ ہاتھی کو کعبے کی طرف بڑھاتے تھے اور کبھی تو ہاتھی پلٹ کر کے کعبے سے دور جانے لگتے, ادھر نہیں بڑھتے, پوری کوشش کرتے تھے. اور وہ بھی منظر آپ کے سامنے ہے جب جناب عبدالمطلب اپنے اونٹوں کو چھوانے کے لیے گئے. بادشاہ یمن اب رہا سمجھ رہے ہیں بادشاہ ہے, میں پوری تاریخ نہیں عرض کرنا چاہتا, جو بھی بچوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں. ہوا کیا بات ہے, ہوا کیا کہ بھائی اس دور میں بھی کعبے کی بہت عظمت تھی. نہیں رہا ہوں مسلمان کے اوپر مشرک رہا ہوں, کعبے کی عظمت شروع سے چلی آ رہی جب سے کعبہ ابتدا عرض کی کروں. حالانکہ وہ ابتدا میں کہاں سے عرض کروں گا, اس کے ابتدا جناب آدم سے پہلے سے ہوتی ہے, جناب آدم سے پہلے سے. اور یہ جہاں پر مولود مولا کائنات یعنی جناب کعبہ ہے, یہ زمین کا سب سے اونچا حصہ ہے. سی لیول کے حساب سے بھائی اونچائی ناپی جاتی ہے سمندری لیول سے, سطح سمندری لیول کے حساب سے زمین کا سب سے بلند حصہ ہے. اس لیے بلند حصے پہ اللہ نے کعبے کو بنایا کہ آنے والا بھی بہت بلند ہے. درود پڑھ میں کافی غور کر رہا تھا, میں عرض کرتا ہوں اس مسئلے کو کہ میں غور کر رہا تھا کافی, تو میں نے کہا کہ اللہ کے 99 نام رسول پڑھے بغدادی خطیب, ان کی بہت 99 تک تھی جنہوں نے اس کو لکھا. 99 نام بغدادی خطیب لکھے
ایک ایک نام کو میں نے پڑھنا شروع کیا کہ مالک اپنا نام کس نبی کو مالک نے اپنا نام دیا ہے؟ اپنے نام کا کچھ اثر کسی کو دے دیا ہو؟ پورے 99 نام آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے نام سے کسی نبی کا نام ملتا بھی نہیں، کسی طرح سے کچھ مل جائے، حصہ مل جائے کہ اللہ کا نام جو ہے کچھ نوح ہو تو اس نے کہا ہمارا ایک نبی کی نوح ہوگا، اللہ کا نام ابراہیم ہو تو اس نے کہا ہمارا ایک نبی کی ابراہیم ہوگا، موسیٰ ہو یا کچھ بھی ہو، کوئی بھی نبی کا نام 99 ناموں میں ایک نام بھی کسی نبی کے نام سے نہیں ملتا ہے، یعنی اللہ نے اپنا نام کسی نبی کو نہیں دیا، کسی نبی کو نہیں دیا، فقط 2 نام ہم کو ایسے ملے جس نام کے ذریعے سے اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا، اور دوسرا نام اللہ کا جو علی ہے اس نے اللہ نے دوسرا نام حبیب کے اپنے وسیع کو علی نام دیا۔ درود ایک نام ہے اللہ کا الحمید، جب الحمید نام ہے تو ان کا میرا حبیب احمد ہوگا، قرآن مجید کا نام کیا ہے اس کا؟ تو بعد میں محمد ہوا، قرآن مجید کیا ہے؟ اور ایک نام اللہ کا خالص علی ہے، اور وہ امیر المومنین کا نام کراتا ہے، میں نے کہا کسی کو نہیں دیا اس نام۔ یہ صفات تھی ان ذوات مقدسہ کی، پیغمبر اکرم کی، مولا کائنات کی، یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے صدقے میں کائنات خلق کی گئی تھی۔ زیادہ بات تو نہیں کر رہا، آخر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال محمد وہ کعبہ جو سطح ریگل سے سمندری سطح سے سب سے بلندی پر جس کو تعمیر کیا گیا، اللہ نے وہاں بنیاد رکھی، بعد میں اس کی شکلیں بدلتی رہی، شکلیں سے مطلب اس کی عمارت بدلتی رہی، کبھی مطلب ایسے سب بنائی گئی، عمارت بدلتی رہی، سب اس کی ہوتا رہا۔ اور بہرحال جناب ابراہیم کا بنایا ہوا جو کعبہ کا جو عمارت تھی وہ آج تک چلی آ رہی ہے، اس کی دیواریں بدلی گئی ہیں، دیواریں بدلی گئی ہیں، اور دیواریں بدلنے کے بعد اس میں ہوا کیا کہ بھئی اس کی تعمیر کمزور ہوئی تو ان کا یہ دیوار ہٹا دو، وہ دیوار ہٹا دو، نہیں ایسا نہیں ہے، دیوار ہٹائی اس لیے نہیں جا رہی تھی، دیوار آج کے دور میں بھی اس لیے ہٹائی گئی ہے کہ وہ درار کیسے ختم کی جائے، وہ درار، وہ جو در بنا تھا اس کا نشان کیسے بنایا جائے، اسی لیے دیواریں بدلی جاتی تھی، نہیں نشان بنا پائے تو ان کا اس میں غلاف اڑا دو، درود پڑھے پر محمد۔ میں کعبے میں غلاف کا نہیں تھا کبھی، کوئی ستاری نہیں پڑی ہے، غلاف ڈال دیا ڈھکا ہے، اب لوگ جائیں تو پردہ اٹھا کے جاتے، کہاں ہے نشان؟ کوئی نشان اگر دیکھ رہا تو اپنا ایمان بھی ٹھیک کر لو، درود پڑھے پر محمد۔ کیسا امت نشان تھا باقی ہے آج تک، کیسا امت نشان تھا باقی ہے آج تک، بدلی ہے جبکہ کعبے کی دیوار بار بار، بدلی ہے جبکہ کعبے کی دیوار بار بار، کر لو سنائے حیدر کرار بار بار۔ ایک چیز پر اور کہیے گا، یہ زندگی ایک ہی بات ملتی ہے، دوسرے مذاہبوں کو جو کہتے ہیں بعد میں آپ کو دوسرا جنم مل جائے گا، کر لو سنائے حیدر کرار بار بار، ملتا نہیں حیات کا رہوار بار بار۔ بس آگے ایک شعر تم آپ کی خدمت ہے، اس کو پیش کر دوں، جنگ احد کا واقعہ ایک شعر سے پیش کر رہا ہوں، بس جنگ احد سے باہر ٹاپک سے ہٹتا جا رہا ہوں، حالانکہ اب چاہتا ہوں کہ وہ طے کرنا 10 بجا دیکھا جائے گا، تو ان پر محمد والے کر لو سنائے حیدر کرار بار بار، ملتا نہیں حیات کا رہوار بار بار، جنگ احد میں پھرتے تھے حیدر نبی کے گرد، اگر منظر آپ کی نگاہوں میں ہو، منظر آپ کی نگاہوں میں ہو، پیغمبر پہلے بھی جا چکے ہیں، جنگ احد میں پھرتے تھے حیدر نبی کے گرد، مرکز میں جیسے چلتا ہے پرکار بار، کر لو سنائے حیدر کرار بار بار، کیسا امت نشان تھا باقی ہے آج تک، بدلی ہے جبکہ کعبے کی دیوار بار بار۔ تو یہ کعبہ محترم
بیت اللہ عزیزان گرامی، بیت اللہ جو ہے اس کی ایک عظیم عظمت ہے، اور اتنا بڑا گھر بنایا گیا، اتنا بڑا. تو ہوا کیا کہ عزیزان گرامی اس کی عظمت اور اس کی شان کو دیکھ کر ابرہا کا بادشاہ، یمن کا بادشاہ ابرہا، عیسائی تھا، اس کو پریشانی ہو کہ ان کا تو مذہب بہت ہے، ان کی تو ہے بھی نہیں، اس کے بعد اس کعبے کی عظمت کیوں بلند نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے پڑھا ہو آگے اپنی توریت میں، اپنی انجیل میں. تو اس نے کہا کہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا کعبہ بنا دیا جائے، یعنی جسے گرجا گھر کہہ سکتے ہیں. لہذا اس نے اپنے ملک میں ایک دوسرا بنا دیا عبادت خانہ کہ یہاں آؤ، یہاں تمہیں سب کچھ ملے گا، گوشت روٹی بھی ملے گی، اور یہ بھی ملے گا، اور وہ بھی ملے گا، اور جو آسمان سے نازل ہوا ہے جو حلال ہو گیا وہ بھی ملے گا. تو اس نے اپنے اس مرکز کو بلند کرنے کے لیے، اس کی شان کو بنانے کے لیے اور کعبے کی عظمت کو گرانے کے لیے اس نے یہ کام کیا. ایک روایت ایک مورخ لکھتا ہے کہ صاحب وہ ہوا کیا کہ کوئی صاحب تھے شر پسند، اور وہ گئے اور وہاں جا کر کے بیت الخلاء کو بنا دیا، پیخانہ کر کے اس کے گرجا گھر میں چلے آئے. درود پڑھ محمد تو اس کو غصہ آ گیا کہ میں کعبے کو برباد کر دوں گا، گرا دوں گا، تہس نہس کر دوں گا. لہٰذا وہ وہاں سے ہاتھیوں کی فوج لے کے چلا. یہ سعودیہ والوں نے تو ابھی ہاتھی کی فوج نہیں دیکھی تھی. اس کی وجہ اگر دیکھی ہوتی تو یہ نہیں کہتے، یعنی سنے ہجری جو سنے عام الفیل نہ چلاتے، ہاتھیوں کا سال. اب یہاں سے اس دور کی عورتیں، بھئی ہمارے یہاں بھی عورتیں سن جوڑ لیتی ہیں، وہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس سے 3 سال بعد ہمارا پیدا ہوا، پتہ نہیں وہاں سے ایک سن چل جاتا ہے. ایسے ہی انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے صاحب وہاں جو واقعہ ہوا تو وہ ہاتھیوں کے سال کے 10 سال کے بعد ہوا. اب وہاں سے انہوں نے سنے عام الفیل چلا دیا. عام مانے خود ہی جو ہے سال ہوتا ہے، اور فیل ہاتھیوں کا سال چلا کے مشہور ہو گیا. اتنا مشہور واقعہ تھا کہ ابرہا وہاں پر آ گیا، اور آنے کے بعد مالک جناب عبد المطلب اس کے دربار میں اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے گئے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ میں آپ کے محبوب کو آپ کے عبادت گاہ کو گرانے آیا ہوں اور آپ کو اپنے اونٹوں پہ پھیرے. عبد المطلب یہ کہہ کے کنارے رہے کہ ہمارے اونٹ ہمارے ہیں، جن کے مالک ہم ہیں، وہ اس کا جو مالک ہے وہ اس کو بچا لے گا. درود اب آئے کوئی کہے کہ ابو طالب کافر تھے، یہ باپ سے پوچھو وہ کیا کہہ رہے ہیں. باپ سے پوچھو. ابو طالب کے باپ ہے عبد المطلب، نام ان کا ہے شیبۃ الحم، چوڑی پیشانی والے. اب وہ کہہ رہے جس کا ہے وہ بچا لے گا، اس سے میرا کیا لینا دینا ہے، ہم کیوں بچائیں گے. لیکن وہاں کا ایک منظر ہے کہ جب جناب عبد المطلب جا کے بیٹھے تو اس کے پاس ایک سفید ہاتھی تھا. اس سفید ہاتھی نے اپنے آگے کے پیروں کو توڑا اور سجدے میں گر کر گئے. جناب عبد المطلب کو سجدہ کرنے لگا. درود پڑھ یہ ہاتھی عبد المطلب کو کیوں سجدہ کر رہا تھا؟ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ وہ ذات ہے جس کے پیشانی پر نور رسالت اور نور ولایت چمک رہا ہے. اس کو سجدہ کرا. بس بات کو اور آگے بھاگے بہت جلدی سے یہاں تک لانا ہے. اس نے حملہ کیا، ہاتھی اس کعبے کی طرف بڑھتے ہی پلٹ جاتی. یہ جانور بھی مطلب پہچانتے ہیں اس پر کیسی جانے گا. انسان جب جانور بن جائے تو وہ کسی کو نہیں پہچانتا. یہ جانور بھی پہچانتے ہیں کون کون بزرگ ہیں کیا ہے. بہرحال جناب عبد المطلب نے جو کہہ دیا تو اب سورہ فیل نے اس بات کو نازل کیا، بتایا الم ترى كيف ذلك الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والے صحابہ کے ساتھ کیا کیا، ان اصحاب کے ساتھ کیا. سوال کیا تھا تو آپ کہیے گا میرے بات آگے قرآن مجید کیا بیان کیا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفیل وَأَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. اللہ نے ان کے اس مکر و فریب نہ کہیں بلکہ اس کی ترکیب ان کے اس فساد کو قید کو مطلب قید ہے اس کو کیسے بیکار کر دیا.
ذلیل کر دیا. ان کی اس کوشش کو کیسے ذلیل کر دیا؟ قیدوں کی تدلیل. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اللہ نے ابابیل کا ایک لشکر بھیجا ان کی طرف. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, ایک ابابیل کا چڑیوں کا لشکر اس کی طرف بھیجا, ان کی طرف بھیجا. ترمیہم بحجارۃ, وہ کام کیا کرتی تھی؟ وہ کام یہ کر رہی تھی کہ انہوں نے آنے کے بعد کنکریاں, پتھر ان پر برسا دی. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, اور اس کے بعد اللہ نے اعلان کیا, نتیجہ دے دیا, ترمیہم بحجارۃ من سجیل, ترمیہم بحجارۃ من سجیل وقاصف معقول. جب انہوں نے کنکریاں بچھا دی, ان کے اوپر کنکریاں مار دی, تو ہاتھی چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے. یہ ہے قرآن مجید جس پہ آپ ہاتھی چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے. ہم نے کہیں کنکریاں گرتی ہیں تو ہاتھی چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو سکتے, لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے, مالک تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو چڑیوں کا لشکر بھیج دیا تھا, ابابیلوں کو بھیج دیا تھا, انہوں نے جب کنکریاں برسائیں تو ہاتھی چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے. بھائی ہماری تو عقل نہیں قبول کر رہی, کیسے ہو گئے چبائے گئے؟ تو بم نہیں پھینکے گئے تھے. اب یہ مان سکتے ہیں ہم کہ اللہ نے بھیجا ہے تو ایک کنکری بم بن گئی. مگر ہم دوسرے کو کیسے سمجھائیں اس آیت کے مفہوم کو, اس کے نتیجوں کیسے سمجھائیں کہ ہاتھی چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے, کیسے سمجھائیں؟ بس ایسی بات کر رہی ہے تکلا کے آپ کی خدمت میں پیش کی دیتا ہوں. آئیے ذرا دیکھیے, بندوق سے جو گولی نکلتی ہے اس کی کوئی رفتار ہوتی ہے, جیسے جیسے گولی وہ آگے بڑھتی ہے اس کی رفتار بڑھتی ہے, جتنا دوری بڑھتی ہے. اگر 303 کی رینج 1 کلومیٹر کی ہے تو اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا, زیرو ہو جائے گا. لیکن جو چیز اوپر سے گرائی جائے, پہلی منزل, دوسری منزل, تیسری منزل, 10ویں منزل, 50ویں منزل, جتنا اونچائی بڑھاتے جائیں گے, جہاں سے اس کو چھوڑا جائے گا وہاں پر اس کی رفتار زیرو. لیکن جیسے جیسے وہ گولی پیچھے آتی جائے گی اس کی رفتار بڑھتی چلی جائے گی. یہ ڈائنامکس کا اصول ہے, ہندی میں اس کو گتی وگیان کہتے ہیں. ڈائنامکس کا اصول, یعنی جب چھوڑا جائے گا تو اس کی رفتار زیرو ہوگی, صفر. گریویٹی, اس کو جو زمین کی آکرشن شکتی ہے, گریویٹی ہے, گروتواکرشن شکتی ہے, وہ اس کی رفتار کو بڑھاتا جائے گا. بس نتیجہ آپ کے خدمت دے رہا ہوں, 5000 فٹ سے. اچھا وہ گولی بندوق کی کیا ہوتی ہے؟ شرعیت ہوتا ہے. اور یہ ابابیل اللہ نے بھیجی تو لے کے آئے ہوں گے اسی برابر پہ ہوتا ہے, 2 پنجوں میں اور 1 چوس میں. جب 5000 فٹ سے جب وہ چھوڑے گی تو زمین پر آ کر کے ان شروں کی رفتار گولی کی رفتار کے برابر ہوگی. درست پڑھ کر بہت بندوق سے نکلی ہوئی جو گولی ہے, جو اس کی رفتار وہاں پر ہوگی, وہ رفتار ہوگی جو اوپر سے پھینکی جائے گی, رفتار بڑھتی چلی جائے گی. اور آگے بات جب ہاتھی کے اوپر, یعنی اب وہ بندوق ہے, گولی ہے, اور ایک ہاتھی پر 2,000 4,000 گولیاں جب پار کر کے نکل جائیں گی تو ہاتھی چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو جائے گا. درود پڑھ کر بس اسلام گرامی زیادہ بات کو بھی بہت سی باتیں ہیں, موقع نہیں ملتا ہے, اسی میں گزر جاتی ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں جو بات پیش کی کہ یہ ہے ہمارا قرآن مجید, ایسے ہی نہیں. اور یہ عقیدہ کے بھیجا اللہ نے تو کیا کہتے ہیں. اچھا عزیزان گرامی, وہ جو ابابیل چلی تھی, ایک جھوٹ کا جھوٹ تھا, آسمان سیاہ ہو گیا, کالا ہو گیا. کہیں دھوکے سے 1000-2000 کنکری کعبے بھی گرا دیتے تو مقصد یہ غلط کعبہ رہ جاتا. اگر کہیں وہ گرا دیتے کوئی پرندے ہی تو ہے, کہیں غلطی کر جاتے. مگر ہم نے غور نہیں کیا, غلطی وہ کرتا ہے جو خود بنا ہو, جسے اللہ بھیجتا ہے وہ غلطی نہیں کرتا ہے.
اس نے بھیجا ہے تو خطا کے امکان کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اے مسلمانوں اور آ کر کے دیکھو کہ ایک پرندہ جسے اللہ بھیج دے وہ خطا نہیں کرتا ہے، اور جسے اللہ رسول بنا کر کے بھیج دے تم اس میں عیب تلاش کرتے ہو۔ صلوات ارشاد فرمائے بس ان میں عیب تلاش کرتے ہو، کمی نکالتے ہو۔ کہاں کم تم نے نکالی؟ جناب ابراہیم 3 بار جھوٹ بولے، اللہ نے ادھر کر کے تو میرا نام کس پر آئے ہے نا؟ رسول اللہ کے خطائے نکالتے ہو کہ صاحب وہ جنگ احد میں یہ ہو گیا اور اتنے لوگ قتل ہو گئے، ہم سے مشورہ، جنگ بدر میں یہ ہو گیا اور اتنے لوگ قتل ہو گئے، رسول اللہ ہم سے مشورہ ہی نہیں لیتے، ہم سے مشورہ نہیں لیتے، بس بات تمام ہو گئی۔ تو قرآن مجید نے اس کو نفی کر دیا، اپنے رسول سے کہا کہ دیکھیے آپ کے گرد جو گھوم رہے ہیں سب یہ، کیونکہ آپ نرم مزاج ہیں اور آپ بہت ملائمیت سے بولتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر سختی سے بولا جائے گا تو مجھے آ جائے، آپ ملائم دل ہیں اور آپ نرم دل ہیں اور آپ اخلاق اچھا دکھاتے ہیں تو یہ آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں، تو چلیے اگر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مشورہ لیتے ان سے مشورہ بھی نہیں کریں، حالانکہ مشورہ لیا تو نتیجہ لگے وقت میں دکھائی دے گیا، 70 قتل ہو گئے ساتھ مشورہ لیا، دیکھا نا مشورہ نہیں لیتے ہم سے، لیکن اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ آپ ان سے مشورہ لے لیں اور ان کو معاف بھی کرتے ہیں آتے، اور اس کے بعد تیور بدل گئے، آپ معاف کریں یا نہ کریں اللہ ہی کو معاف نہیں کرے گا۔ درود پر بس عزیزان گرامی مشورہ لے لیا کیجیے، بس یہیں سے بات کو تمام کر رہا ہوں، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مشورہ لینے کا تو انہوں نے رسول سے کہا تھا، یہاں امام حسین کو بھی لوگ مشورہ دینے والے تھے، نفس مطمئن ان کو بھی مشورہ دینے والے تھے، مشورہ کیا گیا تھا امام حسین، کہاں آپ جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو یہ سب گھر کی عورتوں اور بچوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ مشورہ کیا گیا کر لیا آپ کو بچوں ان کو نہیں، آپ جائیے جہاں جانا ہو چلے جائیے، یہ سب مطلب اپنے گھر کی خواتین کو لے کے، اور یہ مشورہ جب وہ دے رہے تھے تو ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ کے کان تک کی بات ہوئی، انہوں نے سن لیا، یہ واقعہ مکے کا، اور مشورہ دے رہے تھے جناب محمد نشی، بس مائی سے انہوں نے کہا کہ اے بھیا کیا تم بہن کو بھائی سے چھڑانا چاہتے ہیں؟ امام حسین سن کے چپ رہ گیا، اس کا نہیں، انہوں نے کہا کیا بہن کو بہن بھائی کو جدا نہیں، بھائی سے جدا نہیں ہو سکتی، چھوڑے گی۔ حالانکہ وہ منظر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جب جناب ثانیہ زہرا اپنے گھر سے چلی امام حسین کے ساتھ چلنا تھا تو منظر کیا تھا، واقعہ کیا تھا کہ جناب عبداللہ ابن جعفر شوہر تھا، اور جناب عبداللہ ابن جعفر سے اجازت لے کے نکلنا ہے، شریعت قانون ہے، اور دو آپ کے بیٹے ہیں اون اور محمد، دیکھا میں سب چیزیں سے کل بیان دوں گا، پتہ نہیں دوں گا، اون اور محمد وہ مرثیوں کی بات الگ ہے، اتنے سے بچے دکھا دیے اون اور محمد، ٹھیک ہے، ہو سکتا بعض آدمی بھی کم سن بچے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ جناب ثانیہ زہرا کی عمر کیا تھی یہ بتائیے آپ، کربلا کو لے لیجیے، 55 سال تھی، اس 55 سال کی بیوی کے بچے کتنے بڑے ہونا چاہیے؟ کتنے ہونا چاہیے میں فیصلہ نہیں کرتا، جس نے تاریخ لکھی ہے اس نے لکھا 22 اور 24 سال، چھوٹے کی 22 اور بڑے کی 24، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز آپ کی خدمت میں اور اس کا فیصلہ کہیں میں نے دلہن پور میں کہیں کوئی بات پڑھی تھی اس طرح کی، تو وہاں میرا مسئلہ اٹھ گیا تھا اور کہنے والوں نے کہا کہ صاحب نے نور آج تک تو ایسی کوئی بات نہیں پڑھی، لیکن آج سننے میں آئی اس کی تصدیق کر دی تلمہ سے، اور جن سے کہا گیا ان کا کل لگا آج تصدیق نہ کرتا،
سنا صاحب بڑے عالم تھے، کل انہوں نے تصدیق کر دی کہ ہاں انہوں نے بات کی. مجھ سے بھی کہا میں نے کہا بھائی میرے مانا تو تم نہیں، میرا آپ کھول کے ایک رات کے عالمی دین کی جو ہے دین دکھا دیتے. بات کیا ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر کی دوسری زوجہ تھی جناب زینب. پہلی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا جن کے فرزند کا نام اون تھا. دوسری زوجہ تھی جناب ثانیہ زہرا، ان کے فرزند کا نام محمد. جب ان زوجہ کا انتقال ہوا تو اون بہت چھوٹے تھے. جناب زینب سے عقد ہوا تو جناب زینب نے اون کو بھی پالا، اور جب محمد ہو گئے تو ان کو بھی پالا. حد تو یہ ہے کہ اون اور محمد کو اس طرح سے تربیت دی کہ خود ان کو ایک زمانے تک نہ پتہ چل سکا اور کو کہ ہماری ماں نہیں دی. ایسی تربیت دی، ایسی تربیت دی. بھئی تربیت کی ایسی نہ لگا، سوتیلی ماں ہونے کے بعد بھی ایسی تربیت دی کہ خود بڑے بیٹے ہونا احساس ہوا ایک عرصے تک پتہ چلا جب لوگوں نے بتایا ہوگا. تو یہ اون اور محمد تھے. اب بہن کو رخصت کرانا ہے وہاں سے. سید الشہداء اپنے تمام لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ، چلو علی اکبر اپنی چھٹی رخصت کرا، قاسم تم بھی چلو. اور یہ دونوں بیٹے جو تھے کبھی ماموں کو چھوڑتے نہیں تھے، یہ بھی ساتھ ساتھ کبھی چھوڑتے نہیں تھے. اب تھوڑی سی تاریخ میں آپ کسی میں ساتھ ساتھ جناب عباس آ گیا. سید سجاد یعنی جن کو علی کہتے ہیں، ان سے بھی اشارہ کیا تم بھی چھوڑو. گھر کے تمام افراد جتنے بچے تھے چھوٹے بڑے جوان سب رخصت کرانے آئے جناب زینب کبریٰ کو. عبداللہ ابن جعفر کے پاس جناب امام حسین گئے اور جانے کے بعد امام حسین نے سلام و دعا کرنے کے بعد کہا بھیا ہم نکل رہے ہیں کسی مسئلے سے، ہم چاہتے ہیں کہ بہن ہمارے ساتھ ہے. عبداللہ ابن جعفر نے فوراً اجازت دے. اب کہا یہ میرے دو بیٹے ہیں، ان کو بھی لیے جاؤ، جہاں ضرورت پڑے گی تمہارے کام دونوں بیٹے لیے جاؤ. لیکن عبداللہ ابن جعفر نے بڑا ایک تک بھرا جملہ کہا. جب دیکھا کہ خاندان کے اتنے لوگ آئے ہیں زینب کبریٰ کو رخصت کرانے کے لیے، وہ بھی جانتے تھے اس بیوی کی عظمت، ایسے ہی نام زینب نہیں تھا. مولا کائنات نے زینب جو نام رکھا تھا باپ کی زینت، اور وہ زینت باپ کی اگر دیکھنا ہو تو کوفے میں آ جائیے آپ. جب خلافت چل رہی تھی مولا کائنات کی تو ثانیہ زہرا نے ایک مدرسہ کھول رکھا تھا باس. تمام بچوں اور بچیوں کو پڑھاتی تھی، تمام بچوں اور بچیوں کو پڑھاتی تھی. اسی لیے چوتھے امام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ رنج کہاں گزرا تو انہوں نے شام کہا. لیکن ثانیہ زہرا جو بحیثیت شہزادی کوفے میں رہتی تھی، کوفے میں، اور تمام طالبات ان کی پڑھائی ہوئی تھی، بچیاں پڑھائی ہوئی تھی، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کوفے سے زیادہ مجھ کو اذیت ہے. اسی لیے بازار کوفہ میں اپنے بال سے چہروں کو چھپائے گی تاکہ میری وہ شاگردات، میری وہ بچیاں مجھ کو پہچانے. شہزادی کی حیثیت میں آتی، خلافت کا دور تھا. تو جناب جعفر عبداللہ ابن جعفر نے ایک جملہ کہہ دیا امام حسین سے کہ بھیا بس ایک بات کہنا چاہتے ہیں، جس شان سے زینب کبریٰ ثانیہ زہرا کو لے کے جا رہے ہو اسی شان سے واپس لے کر کے آنا، اسی شان سے واپس لے کر کے آنا. بس عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کا عباس پیچھے ہٹاؤ، پیچھے ہٹو، علی اکبر تم بھی پیچھے ہٹو، قاسم تم بھی پیچھے ہٹو، اے میرے بھائیوں تم بھی پیچھے ہٹو، اے فرزند اے مسلم تم بھی پیچھے ہٹو. اور اس کے بعد کا اے سید سجاد تم آگے بڑھو اور اپنی خودی کو رخصت کرو. اے عزادارو، ثانیہ زہرا کی
کی ابتدائی رخصتی اس طرح سے ہوئی. امام حسین لے کے چل دیے, کربلا کے میدان میں پہنچے. باقی عزیزان گرامی, کربلا کے میدان میں 10 دن 2 محرم سے شب عاشور تک گزارا, اور جناب ثانیہ زہرا اپنے دونوں جوان بیٹوں کو ایک چیز سمجھاتی رہتی تھی, دیکھو ماموں کے تمہارے کوئی آس بنانے پائے, اگر تمہارے ماموں کو ایک تمہاری زندگی میں ایک تیر بھی لگ گیا تو ہم تمہارے ماموں کی ماں کو منہ کیا دکھائیں گے کہ تم نے اپنے بیٹوں کو بچا لیا اور میرے حسین کو تیر لگ گیا, میرے حسین کو زخم لگ گیا. رات بھر سمجھاتی رہتی تھی بچوں کو. بچے سمجھدار تھے, سب کچھ سمجھتے تھے بیٹے دونوں. عزیزان گرامی, روز عاشورہ نمودار ہوا. جناب علی اکبر نے اذان دی, وہ اذان کا عزیزان گرامی فضا میں پھیلی. اس کے بعد جنگ کا ماحول شروع ہو گیا. جنگ کے ماحول میں پہلے حملہ اولا ہوا. اس حملہ اولا میں 50 اصحاب امام حسین کے قتل ہو گئے. ایک بار حملہ ہوا ادھر سے بھی پوری فوج کی بات کر کی, 50 اصحاب قتل ہو گئے. اس کے بعد فرادہ جنگ شروع ہوئی. فرادہ جنگ میں سب سے پہلے جناب عزیزان گرامی فضلان مسلم گھر کے بچے لوگ جانے لگے, ان سے جنگ ہونے لگی. امام حسین سے اجازت لے کر کے لوگ جاتے رہے. اس کے بعد عزیزان گرامی جب دیکھتی تھی جناب ثانیہ زہرا کہ میرے بیٹے ابھی کھڑے ہوئے, بلاتی تھی جاؤ ماموں سے اپنے اجازت لو, ان کی مدد کرو, ان کی نصرت کرو. دونوں ہاتھ جوڑ کر کے آتے تھے, اجازت مانگتے تھے. یہ کہہ دیتے تھے امام تم میری بہن کی نشانی ہو, بھلا ہم تمہیں کیسے اجازت دیں. جب بار بار اسرار سے آنے گرامی تو آگے کہا کہ ماں نے کہا ہے کہ دودھ نہیں بچتے گے اگر دودھ نہیں بچتے. بس ہمارا کا عزیزان گرامی مجبور ہو گیا. اس نے اور محمد کو اجازت دی, اور اجازت دینے کے بعد دونوں جوان گھوڑوں پر سوار ہوئے. دونوں بھائی ایک ساتھ جنگ کریں گے. وہ جنگ تاریخ کے اندر لکھی ہے کہ جب تلواروں کو انہوں نے چلانا شروع کیا تو فوج ادھر سے ادھر بھاگتی رہی. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے اے بھیا تمہیں دیکھنا ہے کہ یہ تو ہمارا بڑا دشمن ہے جس کا خیمہ وہ لگا ہے, ہمارے اپنے ساتھ وہاں تک ہمیں پہنچنا ہے, وہاں تک ہمیں پہنچ رہا ہے. وہ پیچھے خیمہ لگا ہے, وہاں تک ہمیں پہنچ رہا ہے. جناب عزیزان گرامی دونوں بھیا بات کرتے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے فوج کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ وہاں ایک شور مچا کہ یہ دونوں جوان دونوں مجاہد اب اپنے ساتھ کے خیمے پہ پہنچنے والے ہیں. اس کو جیسے ہی پتہ چلا پیچھے سے خیمے کا پردہ پھاڑ کر کے باہر نکلا. عزیزان گرامی ادھر یہ ادھر پہنچ گئے. ادھر فوج نے گھیرا بندی کی, فوج نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا. یزیدیوں کے فوج نے گھیرے میں لے لیا. اب چاروں طرف سے ان پر حملہ شروع ہو گیا. بیٹے عون اور محمد ان حملوں کے وار کو بچا رہے تھے. سامنے جو آ رہا تھا اس کو قتل کر رہے تھے. ان کے گھوڑے بھی عزیزان گرامی جو فرس تھے وہ اپنے پیروں سے دشمنوں کو مار رہے تھے کہ ہمارے سوار بچے رہے. یہ عزیزان گرامی یہ گھوڑے بھی حملہ کر رہے تھے, ان کے فرس بھی, یہ بھی تلوار چلا رہے تھے. گھیر کر کے چپ کر کے ان کے اوپر اینٹیں اور پتھر بھی برسائے جا رہے تھے. جب آگے بڑھتے تھے تو پیچھے سے حملہ ہوتا تھا, پیچھے کو بچاتے تھے تو آگے سے حملہ ہوتا تھا. کرتے کرتے یہاں تک دونوں بچوں کو دونوں عزیزان گرامی اور محمد اتنا زخمی ہو گئے کہ فرس پر نہ ٹہل سکے. جب گرنے لگے گھوڑے سے اپنے تو ماموں کو اپنے سلام کر دیا, اے میرے ماموں آپ پر ہمارا سلام ہو. ادھر جناب عباس کہے تھے, ادھر جناب علی اکبر کہے تھے. امام حسین تک صدا پہنچی. جناب عباس نے کہا اے میرے آقا دونوں جوان ہمارے جامع شہادت نوش فرما چکے. امام حسین بولے عزیزان گرامی جانے کے بعد امام حسین جب میت اول محمد پر پہنچے تو ابھی رمق جان باقی تھی. کچھ گفتگو کرنا شروع کی. بیٹا ماں کے لیے کوئی وصیت ہے؟ کہا نہیں ماں کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے, میری ماں کو آپ سہارا دیجیے گا. میری لاشوں کو آپ امام حسین علیہ السلام نے ان کی میتوں کو اٹھایا عزیزان گرامی, لا کر اس خیمے میں رکھا جہاں ثانیہ زہرا تھی, لا کے رکھ دیا. عورتوں نے گھیرا بندی کر دی. ماتم شروع ہو گیا. جناب زینب کو بلایا گیا, اور تمہارے بچوں نے دیکھو کیا کارے نمایا انجام دیا, کیا جہاد کیا ہے, اپنے نفس کو قربان کیا ہے. ثانیہ زہرا نے گندر دیکھا. مجھے تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ ثانیہ زہرا نے ان بچوں پر آنسو بہائے. میں کہیں نہیں ملتا کہ جہاں جناب زینب کبریٰ نے بچوں کی لاش پر آنسو بہائے ہو.
نہیں بھائی ایسے ہیں کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھیے قید خانہ شام میں جب سر لائے جا رہے تھے تو یہ 2 سر الگ رکھے تھے قید خانہ شام میں شام کی آنے والی عورتوں نے کہا کیا یہ 2 سر الگ رکھے رہیں گے ان کی کوئی ماں نہیں ان کی کوئی ماں نہیں ہے تو کسی نے پڑھ کے کہا کہ وہ ماں بیٹھی ہے اس سے پوچھا کہا یہ بتاؤ ہم اپنے بھیا کا ماتم کرے جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا یا اپنے لال کا ماتم کرے اے عزادارو زینب کبریٰ نے دونوں بچوں کی لاشوں کے درمیان سجدہ شکر ادا کیا مگر روئی نہیں کب روئی جب مدینے واپس گئی اور اپنے گھر دے گئی تو ان جوان بچوں کے اپنے بستر کو دیکھا تو ایک بار دل پھٹ گیا چنگاڑ کر روئی اے میرے بیٹو اے اولے محمد واہ حسینہ واہ علی اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا اللهم الغن قتلة الإمام الحسين عليه السلام وأولاده وأصحابه ما تموت